ہر بندہ جسے لوگ ووٹ دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ تو، یہ تو آج بھی ہر حاکم کو اولی الامر مانتے ہیں، لہذا اکثریت کا ووٹ ہی ان کے ہاں معیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا، یہ نقطہ عرض کر کے آج بیان کو سمیٹتا ہوں، بحث کو انشاءاللہ تفسیری حوالوں کے ساتھ آئندہ بیان میں پیش کروں گا کہ کس تفسیر نے کیا لکھا ہے، انہی مدعیان تسنن کی تفسیروں میں سے ہی بیان کروں گا کہ ان میں یہ موجود ہے کہ اس سے مراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں اختیار دے کر اولی الامر بنا کر لوگوں سے کہا کہ ان کی اطاعت کرو۔ یہ انشاءاللہ اس بیان میں تفسیر کا حوالہ پیش کر کے عرض کروں گا کہ کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مولائے کائنات کو پیغمبر اکرم نے اولی الامر قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر اکرم نے، یہ تفسیر ابو الحجاج مجاہد متوفی سنہ 102 یا 103 کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قال علی بن ابی طالب واللہ امر بالامت بعد محمد وحین خلفہ رسول اللہ بالمدینہ فامر اللہ العباد بطاعتہ وترک خلافہ، کہ اولی الامر سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں یہ اختیار عطا کیا، اور لوگوں اور اللہ نے بندوں کو علی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور ان کی مخالفت ترک کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک مصداق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اس کے بعد تفصیل پھر عرض کروں گا، مگر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آگے ویکینڈ آ رہا ہے اور پھر ہم منڈے کو انشاءاللہ اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس بیان کو آگے چلائیں گے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اولی الامر ہیں، معصوم ہیں، منصوص ہیں اللہ کی کتاب میں، رسول کی سنت میں، اور ہمارے ان مسلمان کہلانے والے بھائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد علی ہیں، اور یہ مصداق ہے۔ آج اس کے بعد پھر یہ سیاسی مذاہب جب بننے لگے تو اس وقت یہ طے ہوا، سقیفہ جب ابتدا ہوئی نا، سقیفے میں ایک سیاسی مذہب بنانے کی اسلام کے پیغمبر کے شریعت مصطفیٰ کے مقابلے میں، تو اس وقت اس سیاسی مذہب کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی کہ عصمت کو شرط ہی نہ رکھا جائے، نص کو شرط ہی نہ رکھا جائے۔ خواہ رسول نے بیان کر بھی دیا ہے تو کیا ہوا ہے، غدیر کے موقع پر حضور نے بیان کر دیا تھا تو کیا ہوا ہے، کہہ دیا جائے کہ وہ تو فضیلت تھی جب بیان کی گئی تھی، یا اس کا معنی دوست تھا، تو خیر کیا ضرورت تھی اتنے بڑے اجتماع کو صرف یہ بتانے کی کہ یہ میرا دوست ہے۔ اور پھر وہاں پر بعض حضرات کا یہ کہنا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند آپ کو مبارکبادیاں دوست بننے کی، وہ بھی زندگی کے آخری چند دنوں میں یہ اعلان ہوا ہے۔ خیر یہ اصل میں ایک سیاسی مذہب بنانے کی سازش ہو رہی تھی، اس وقت یہ طے ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ منصوبہ سازوں نے یہ کہا کہ ان دو شرطوں کو ختم کر دیا جائے، ایک تو نص کو اور ایک عصمت کو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر منکم اصل میں اطاعت کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو اولی الامر اور رسول کی اطاعت کو ایک ہی بنا رہی ہے۔ رسول معصوم ہیں الا انہ لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اب جو آئے گا وہ خلیفہ ہوگا، اور وہ خلیفہ اولی الامر ہوگا، اولی الامر معصوم ہوگا، اور معصوم منصوص ہوگا، اور منصوص مطاع ہوگا، اور مطاع وہ ہے کہ جس کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہے۔ یہاں ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے
کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بنائے. یہ آج نقطہ صرف عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل آئندہ بیان میں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بنائے، بندے بنا دیں. چنانچہ جو اجتماع ہوا جسے اجماع کہا جاتا ہے، وہ اجتماع انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ منصب خلافت یا مسند خلافت کو لے لیں. سب نے ہاتھ پر بیعت لی، جس نے نہیں لی اس کو ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے، طاقت کے زور سے ڈرا دھمکا کر بیعت لی گئی. اب بیعت ہو گئی. اب ایک سوال ہے جو میں نقطہ بیان عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو گئی، جو کہ ہو گئی، کثرت نے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں. اب یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ مولا علی کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے اصحاب تھے کہ جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، اور انہیں یہ حضرات صحابی کہتے ہیں. صحابی کو نجوم کا معنی دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم نے جس کی بھی اقتدا کی تم ہدایت پا جاؤ گے. اب جن لوگوں نے خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کیا وہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ معتبر ترین اصحاب میں ان کا نام آتا ہے. جب وہ صحابی تھے تو ان کی اقتدا جو کرے گا وہ تو ہدایت پا گیا. آپ کے اس قول کے مطابق کہ جس کی بھی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے، بس ستارہ ہے وہ، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے مولا علی کے علاوہ بھی جن بہت سے قبائل ہیں، بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، وہ کئی حضرات کے نام میں اگلے بیان میں پیش کروں گا، وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں معتبر ترین اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے. اب انہوں نے بیعت نہیں کی، انکار کر دیا. اب آئیے کوئی ان کی اقتدا کر لے تو آپ کے اس فارمولے کے مطابق وہ ہدایت یافتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ لا نبایع الا علیا، ہم تو صرف علی کی بیعت کریں گے اور کسی کی بیعت نہیں. کئی الفاظ بیان کر رہا ہوں، اگلے بیان میں میں پورے حوالے دے کر ان کے نام بتا کر کہ کس نے یہ الفاظ کہے تھے. لا نبایع الا علیا، ہم نہیں بیعت کریں گے سوائے علی کے، کسی کی نہیں کریں گے. صحابی تھے. تو جو نقطہ عرض کر رہا ہوں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ متعلقات اس کے بہت زیادہ ہیں. یہ بحث ولایت کی پوری میں انشاءاللہ تعالی آیات مجیدہ سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ اولی الامر معصوم ہونا چاہیے، منصوص ہونا چاہیے، منصوب من اللہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اگر سارے لوگ کسی کو منتخب کر لیتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، کہ جو مدعیان تسنن ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اولی الامر ہوگا. اب اگر تھوڑی سی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر یہ بات کی جائے کہ وہ بیچارہ تو محتاج ہوا نا ان کے بنانے کا، ان کے ووٹ دینے کا، ان کے منتخب کرنے کا. اگر یہ منتخب نہ کریں تو وہ بیچارہ اولی الامر کا منصب ہی نہیں رکھتا ہے. اب یہی لوگ جنہوں نے منتخب کیا اگر وہ پکڑ کے باہر نکال دیں اور ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی بات ماننی پڑے گی کہ چونکہ اکثریت نے ایسا کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے. اگر اکثریت بنانے میں حق بجانب ہے تو پھر ہٹانے میں بھی حق بجانب ہونی چاہیے، چونکہ اکثریت کا فیصلہ ہے. امت کبھی لا تجتمع امتی علی خطأ، حضور نے فرمایا کہ میری امت تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتی، میری امت غلطی پر اجتماع کر ہی نہیں سکتی. تو اب اکثریت نے بنا دیا تھا، اب اکثریت اگر ہٹانے پہ آئے تو پھر کیا کہیں گے؟